یہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو گئے، بہت سے ہدایت پا گئے، لیکن جو قرآن کی طرف جاتے ہیں گمراہی ہوتے ہیں، جو صاحب قرآن کی طرف آتے ہیں ہمیشہ ہدایت پاتے ہیں۔ سب محترم دعوت دے رہا ہوں، داتا کی نگری آپ کے شہر میں بستے ہیں، لیکن پورے ملک میں اپنے آقا کی نعت پڑھنے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کے صدقے میں بڑی توقیر سے نوازا ہے۔ محترم و مکرم جناب محمد آصف چشتی صاحب بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز میں نذرانے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا اللہ رب العزت کا بے پناہ پایا لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل پاک کو سجائے بیٹھے ہیں۔ تہہ دل سے مشکور ہوں حاجی مختار احمد چشتی صاحب کا اور ان کے سعادتگان کا، ان کے دیگر دوست جنہوں نے محفل پاک کو سجایا اور مجھ جیسے نکمے کو اس قابل سمجھا ہے، اس کا برکت محفل پاک میں حاضری لگانے کا موقع دیا۔ دعا کرتے ہیں اس محفل پاک کا سجانا آپ سب لوگوں کا آ کر سننا، ہمارا پڑھنا سرکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر سال کی طرح آج اس محفل پاک میں جو رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں ہوتی ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس رب نے ہمیں اس رمضان الکریم کی رحمت اور برکتوں سے نوازا ہے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں، یہ مہینہ مبارک ہے، خصوصاً جب بھی اس محفل پاک پر حاضری ہوتی ہے تو ہر سال کی طرح میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ یہ الوداعی پروگرام ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یہاں اگلے دن فلائٹ ہوتی ہے یا پڑھ کے یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، مگر اس سال میرے آقا کریم نے کرم فرمایا کہ وقت جو تھا فلائٹ کل کی تھی تو وہ کسی وجہ سے عید وہاں کرنی تھی، اس لیے کچھ ویزے کی لمٹ کچھ ایسی مل گئی کہ ہم نے یہاں سے دن بڑھا دیے تاکہ عید وہاں ہو جائے۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ فلائٹ ہے۔ عائشہ سے میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا عائشہ اگر 6 بھی ہو گئی تو میں معذرت چاہوں گا، 7 بھی ہوگی تو پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ کہتے نہیں آپ پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ ہر سال کے۔ وہ ایسا کرم میرے آقا نے کرم فرمایا، یہ بھی کرم کی باتیں ہیں کہ اگلے ہفتے کو انہوں نے بلایا ہے، ہفتے کی شام 6 بجے کی فلائٹ ہے، تو انشاءاللہ الوداعی پروگرام تو میں سمجھوں گا یہ بھی میرے لیے ابھی الوداعی پروگرام ہے، کیونکہ اس کے بعد محفل کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک کلام یاد آ رہا ہے جو آج بھی مدینہ شریف میں پڑھا جاتا ہے۔ قاری مشتاق صاحب نے جب پڑھا تو کیفیت ایک باندھ دی، ایک سما باندھ دیا، تو اس وقت مجھے وہ کلام یاد آ رہا تھا جو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کلام عربی میں ہے، ایک شعر عربی میں اور باقی اپنی محبت سے جو اردو اشعار جو ساتھ ملائے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، بغیر ذکر کے انشاءاللہ اس کلام کو پڑھوں گا۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، یا طیبہ یا طیبہ یا
کب نہ سانی ساروری دم ایما جفانی آخذو قلبی مجنانی یا طیبہ یا تیمر والبانا یا تیمر والبانا یا طیبہ یا طیبہ یا داب الیانا سکنا لی بالحوانا دانا بالحوانا دانا قلب عاشق دھڑکیوں ایک دم جب چھیڑا تذکرہ مدینے کا آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا قافلہ مدینے کا یا طیبہ یا طیبہ یا ذاب الیانا سکنا لی بالحوانا دانا بالحوانا دانا یا رب درد بڑھتا رہے مدینے کا دور رنجو عالم ہو دنیا کے ہم کو مل جائے غم مدینے کا غم مدینے کا یا طیبہ یا طیبہ یا ذاب الیانا سکنا لی بالحوانا دانا بالحوانا دانا لما سار المركب ناسانی ساروئی دمعی ما جفانی آخذو قلبی مجنانی یا طیبہ یا تیمر والبانا یا تیمر والبانا یا طیبہ یا طیبہ یا ذاب الیانا سکنا لی بالحوانا دانا بالحوانا دانا اللہ 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 نحن جعرانا يا سيدي نحن جعرانا الله 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 نبیوں کے سردار آ گئے سرکار نبیوں کے سردار بے سہاروں بے قراروں کے بن کے غم خار وہ آئے ہیں بن کے غم خار اللہ 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 اللہ